نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 توبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں خالص توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے ایسے باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے ان کے دائیں طرف۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اور وہ کہتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے، کامل کر دے، اور تو ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں توبہ کے بارے میں بتایا گیا۔ اس حکم میں بہت جامعیت ہے۔ کہا اللہ رب العزت نے فرمایا اے اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں خالص توبہ۔ بہت جامعیت ہے، اس سے مراد صرف کسی ایک برے عمل کی توبہ نہیں ہے کہ کوئی شخص شراب نوشی سے توبہ کر لے یا کوئی رشوت خوری سے باز آ جائے، بلکہ اس سے مراد غفلت کی زندگی، معصیت کی روش سے توبہ ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ زندگی کا رخ بدلنے کا حکم ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو ذرا اپنی زندگی کے شب و روز پہ غور کرو، تمہارا رخ کس طرف ہے، تمہاری زندگی کے سفر کی منزل کیا ہے، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہے ہو یا کسی اور کی پیروی کر رہے ہو؟ پائنا تصون، کہاں جا رہے ہو؟ تو اللہ کے بندو اپنی زندگی کے شب و روز اور اپنے معمولات کا جائزہ لو، اپنی دوڑ دھوپ، اپنی ترجیحات پہ غور کرو۔ پھر اگر تم محسوس کرو کہ تم غلط روش پہ ہو، غلط راستے پہ جا رہے ہو تو پلٹ آؤ۔ تمہارے پلٹنے کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ اپنے قدموں کو روکو اور اللہ کی طرف بڑھو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سورہ زاریات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ جب تک تمہاری موت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے، چنانچہ بھی موقع ہے۔ اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لو۔ زندگی کے جو ماہوں سال غفلت کی نظر ہو گئی، بخش کے ندامت بہاؤ، صدق دل و اخلاص نیت سے معافی مانگو اور غلط روش کو ترک کر کے زندگی کا سفر از سر نو شروع کرو۔ بہت جامعیت سے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ توبہ کرو، سچی توبہ۔ جو بھی گناہ کرے انسان فوری توبہ کر لے۔ توبہ کے دروازے کھلے ہیں جب تک زندگی ہے۔ گناہ ہوتے ہی اللہ رب العزت کے دربار میں، کیونکہ انسان ہے، گناہ کا پتلا ہے، ہوتے رہتے ہیں، تو اچھا انسان وہی ہے، ایمان والا وہی ہے جو گناہ ہوتے ہی فوراً پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اپنے ہر گناہ کی اور پلٹ آئے۔ عام طور پر توبہ کی 4 شرائط بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ حقیقی ندامت اور افسوس ہو، یعنی کہ دل میں ہو کہ میں نے غلط کام کیا ہے، ندامت ہوئی اور اس پہ افسوس ہوا کہ بہت غلط کام کر دیا۔ دوسرا یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر لے، اب تو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ میں اس کو نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں توبہ نہیں ہوتی کہ انسان گناہ کرتا رہے کہ میں توبہ کر لوں گا میری توبہ قبول ہو جائے گی، یعنی اللہ کو آزمانا چاہتا ہے۔ حقیقی ندامت ہو، افسوس ہو، پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد ہو، پھر اگلے نمبر پہ کہ گناہ کو عملاً بھی ترک کر دیں، اس کو بالکل اس کی طرف رجحان نہ ہو، اس کو بالکل ترک کر دے۔ پھر آگے کہ جس بندے کے ساتھ زیادتی کی صورت میں اس کو حق لوٹانا یا اسے معاف کرنا بھی شامل ہے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی ہے، تو اس بندے کا حق بھی لوٹانا، یعنی یہ جو ہیں یہ توبہ کی شرائط ہیں۔
ویسی بات ہے گناہ کے بھی بہت سارے پہلو ہیں، کچھ اوامر ہیں اور کچھ نواہی ہیں، یعنی جن کاموں کو کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے انہیں نہ کرنا بھی گناہ ہے، اور جن کاموں سے منع کیا اللہ رب العزت نے اور ان کو کرنا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کی 5ویں شرط رکھی ہے اور فرمایا انسان اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں اس طرح گھلا دے جیسے اس نے گناہوں میں لذت حاصل کی تھی، یعنی جس طرح اپنے آپ کو بالکل کھلا چھوڑ دیا، گناہ کرتا رہا، مزے لیتا رہا، اور اب جب پلٹ آیا ہے تو اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے، اللہ کی عبادات میں، بندوں کے کام کرنے میں گھلا دے۔ یہاں یہ بھی نقطہ سمجھ لینا چاہیے کہ سفر زندگی کی سمت درست کرنے کے لیے ہمیں فرائض دینی کا فہم اور ادراک بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا یا رمضان کے روزے رکھنے کا نام ہی مسلمان نہیں ہے، بلکہ ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے اپنی معاشرت کو بھی مسلمان کرے، اپنی معیشت کو بھی مسلمان کرے۔ اللہ اکبر جب ہم اذان میں کہتے ہیں، جب ہم نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو ہمیں اپنے گھروں میں بھی اللہ کو بڑا رکھنا ہے، ہمارے فیصلوں میں اللہ کی بڑائی رہے، کوئی فیصلہ اللہ کے احکامات سے تجاوز نہ کر جائے۔ ہمیں ہر وقت ہر آن یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے جب اذان میں کہا اللہ اکبر، نماز میں کہا اللہ اکبر، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، اس میں بھی ہم نے اللہ کو بڑا رکھا یا نہیں رکھا۔ معیشت میں سود کو اللہ رب العزت نے منع کیا، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے جو سود کرتا ہے۔ رشوت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ دینا، یہ سب کچھ اسلام سے ہٹ کے ہیں، یہ گناہ کے کام ہیں، فطرت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہیں۔ تو جب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز بھی پڑھی تھی، ہم نے اللہ کو بڑا مانا تھا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہیں ہم الحمدللہ، تو اس وقت ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پلٹو میرے بندو، توبہ کر لو اللہ کی جناب میں خالص توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے، یعنی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال سے تمہارے دھبے دھو ڈالے گناہوں کے، تمہارے دامن کردار کے تمام داغ صاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ توبہ کر لو، اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں کا مالک بنا دے گا۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اس دن ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے اور داہنی طرف۔ یہ وہ پل صراط کا ماحول ہے، وہ بتایا گیا سورہ حدید میں، سورہ تحریم کی شروع کی آیات میں اللہ رب العزت نے وہ بتایا ہے کہ کس طرح ایمان والوں کو اس پل سے بجلی کسی تیزی سے گزار دیا جائے گا، اور کسی کا ایمان کا نور، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ہوگا کہ جیسے مدینہ سے صنعاء تک یعنی یمن تک، اور کسی کا اتنا ہوگا کہ بالکل ایک ٹارچ کے جتنا، وہ بھی گزر جائے گا۔ تو یہاں نور جو ایمان کا نور ہوگا اس کے لیے دعا مانگی گئی کہ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، وہ کہتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل کر دے اور ہمیں بخش دے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں کو ڈھانپ لے اور ہمارے نور کو بھی مکمل فرما دے۔
اللہ تیری جناب میں ہم توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، ندامت کرتے ہیں، آئندہ نہ گناہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، گناہ کو عملاً ترک کرتے ہیں۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، ہمارے نور کو بھی مکمل فرما دے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔